ویکسین کی قلت، پنجاب میں ویکسین کا عمل روک دیا گیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 2 روز کسی کو ویکسین نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویکسین کی 2 لاکھ ڈوز اتوار کی شام تک پہنچ جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انتظامیہ بے بس، تاحال نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ اہم شخصیات نے نسلہ ٹاور گرانے سے روکنے اور نمائشی کارروائی کے لیے زور دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نسلہ ٹاور کے حوالے سے صوبائی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ وزیر اعظم کے دعوے جھوٹے قرار، بلاول نے بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ خبردار، آپ میں سے کسی نے اس ناجائز نالائق حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان، پیٹرول قیمتوں کا گورننس سے کوئی تعلق نہیں، پیٹرول کی عالمی قیمت میں اضافے پر ہمیں بھی بڑھانی پڑے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ آن لائن فنڈز ٹرانسفر پر کتنی رقم کٹے گی، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے وضاحت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پہلے کوئی بینک 300 روپے اور 400 روپے تک لیتا تھا، لیکن کورونا کے دوران آن لائن رقم منتقلی پر چارجز ختم کر دیے تھے۔ تاہم کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب رقم کی منتقلی پر فیس مقرر دوبارہ سے کر دی گئی ہے۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا انگلینڈ پاکستان سیریز نشر نہ کرنے کے فیصلے کا کشمیر پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کشمیر کا نام استعمال کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان کو عمر قید کی سزا ہونے کا امکان، مفتی عزیز الرحمان کے خلاف درج مقدمے میں دفعہ 377 لگائی گئی، جو غیر فطری فعل کے متعلق ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اس کی سزا عمر قید یا 10 برس قید اور جرمانہ ہے۔ صہیب مقصود نے پی ایس ایل 6 میں ملتان سلطانز کی شاندار واپسی کے پیچھے وجہ بتا دی۔ باؤلرز کی عمدہ کارکردگی نے ملتان کی پوزیشن بہتر بنائی، اپنی فارم سے فائدہ اٹھانا جاری رکھوں گا۔